لسان القرآن لیکچر 7 جمع جمع سالم جمع مکسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ حسن رضا۔ آج لسان القرآن سیریز کا 7واں لیکچر ہے۔ پہلے 6 لیکچر میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، اسے تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے حروف الہجاء کو دیکھا تھا، اس کی تعداد کو دیکھا تھا، 28 اور 29 تھی۔ اس کے فرق کی وجہ ہم نے جانی تھی، الف اور حمزہ تھے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے 28 ہے ان کی تعداد، ان کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے ان کی تعداد 29 ہے، ان کے نزدیک الف اور حمزہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے ہم نے دیکھا تھا لفظ بنتے ہیں، لفظ 2 قسم کے تھے، با معنی اور بے معنی۔ بے معنی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، با معنی کو ہم نے آگے چلایا تھا۔ با معنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان کی ہم نے تعریفیں دیکھی تھیں، پھر ہم نے ان کا پہلی قسم جو ہے اسم، اس کو سٹارٹ کیا تھا پڑھنا۔ اسم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں تھیں کہ کسی بھی اسم کے جینڈر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی عدد کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی وسعت کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے اعراب کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم نے ان کو 1 بائی 1 پڑھنا سٹارٹ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے جینڈر کو دیکھا تھا، یعنی جنس کو دیکھا تھا۔ کوئی بھی اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ عربی میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ان کے کچھ اصول تھے، وہ ہم نے دیکھے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ جنس جو ہے یہ 2 قسم کی ہو سکتی ہے، مذکر یا مؤنث۔ مذکر کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس لیے چھوڑا تھا کہ کیونکہ اگر ہم مؤنث کے سارے قوانین کو پڑھ لیں، سارے اصولوں کو پڑھ لیں، باقی جتنے بھی الفاظ بچیں گے جو ان قانون میں نہیں آئیں گے، وہ سارے کے سارے مذکر ہوں گے۔ مؤنث کو ہم نے آگے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا۔ مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ مؤنث 2 قسم کی ہو سکتی ہے، یہ حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں فی الواقع کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھیں، جیسے کہ ماں، باپ، بیٹی، بیٹا، بہن، بھائی۔ ان کے مقابلے میں فی الواقع کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے غیر حقیقی مؤنث کو دیکھا تھا۔ غیر حقیقی مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی آگے پھر 2 اقسام ہیں، ایک تھی علامتی مؤنث اور ایک تھی سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا تھا جیسے اردو میں کوئی بھی مؤنث لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے آخر میں چھوٹی یہ آتی ہے، جیسے کہ چابی، کاپی، چابی، کاپی، اسی طرح کے اور بھی الفاظ تھے جو ہم نے دیکھے تھے۔ اور جیسے ان کے آخر میں چھوٹی یہ علامت ہے مؤنث کی، اسی طرح عربی میں بھی گول تا جن الفاظ کے آخر میں آ جاتا ہے وہ علامت ہے مؤنث کی۔ گول تا کو ہم نے فوکس کیا تھا۔ ایک اور علامت بھی تھی الف تانیث، جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے سماعی مؤنث کو سٹارٹ کیا تھا۔ سماعی مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسی مؤنث ہے جو ہم اپنے آباء اجداد سے الفاظ سنتے آ رہے ہیں، انہیں کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ سماعی مؤنث کے بارے میں ہم نے کچھ کیٹیگریز بنائی تھی اور کہا تھا کہ آگ کے نام کو، ہواؤں کے نام کو، شراب کے نام کو، شہروں اور ملکوں کے نام کو، جفت اعضاء کو، متفرق اسماء جن میں سما، ارض، شمس، نفس، دار، حرب، ان کو کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک دوسرا ٹاپک پھر سٹارٹ کر لیا تھا۔ دوسرا ٹاپک تھا کسی بھی اسم کا نمبر۔ عربی میں ہم نے کہا تھا کہ نمبر 3 قسم کے ہو سکتے ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اردو میں اور عربی میں عدد کا صرف مؤنث مثنیٰ کا تھوڑا سا فرق آ رہا تھا کہ عربی میں 2 کے لیے ایک علیحدہ سے ٹرم یوز ہوتی ہے جسے ہم مثنیٰ کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے لیکچر میں مثنیٰ کو دیکھا تھا کہ مثنیٰ کو ہم کیسے بناتے ہیں۔ کسی بھی اسم جو واحد ہو اس کے آخری حرف پر زبر لگا کے اور نون زیر نی کا اگر اضافہ کر دیں، آخر میں آنی کی آواز پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں مؤنث۔ جیسے ہم نے کہا تھا راجل، راجولانی، یہ ہو گیا مثنیٰ۔ ہم نے کہا تھا صالح یعنی ایک صالح، اور 2 کے لیے اگر ہم نے کہنا ہے تو ہم کہیں گے صالحانی۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا فاتح، فاتحانی، اور اسی طرح اگر اور بھی جتنی راکع، راکعانی، مزید بھی ہم نے مثالیں دیکھی تھی۔
آج جو ہے ہم نے مثنیٰ کو دیکھ لیا تھا، اور واحد تو ویسے ہی واحد ہوتا ہے، اس سے ہم نے مثنیٰ یا جمع بنانا ہوتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے جمع کو۔ جمع یہ تھوڑا سا یاد کر لیں کہ مثنیٰ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ فتح یعنی زبر دے کے آخری حرف پر الف اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، زیر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی آخر میں آنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے ہم نے واحد، مثنیٰ، اب جو ہے آج ہم جمع کو سٹارٹ کریں گے پڑھنا۔ جمع کا آج کا لیکچر ہے ہمارا۔ عربی میں 2 سے زیادہ الفاظ کے لیے ہم جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اردو سے مختلف ہے، کیونکہ اردو میں ہم 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہاں جو جمع ہے وہ 2 سے ہی زیادہ، یعنی 2 کے لیے ہم جمع کا نہیں لفظ استعمال کریں گے، اس کے لیے مثنیٰ کا لفظ استعمال کریں گے۔ 2 سے زیادہ کے لیے ہم جمع کا لفظ استعمال کریں گے۔ جمع 2 قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو وہ جمع سالم ہوگی یا پھر جمع مکسر ہوگی۔ ایک تھوڑی سی مثالیں دیکھتے ہیں اردو کی، پھر جو ہے ان دونوں اقسام میں ہمیں فرق اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ جیسے اردو میں ایک لفظ واحد ہے، یعنی مذکر، کتاب ہے، یہ مذکر ہے اور ہے بھی واحد۔ اب اگر میں اس کی ایک جمع بناؤں اردو میں تو یہ ایک جمع بن جائے گی کتابوں، جو کہ نہایت ہی سمپل ہے، ہم چھوٹی کلاسز سے بناتے آ رہے ہیں۔ اگر اس کی ہم دوسری جمع بنائیں جسے ہم کہتے ہیں کتب، یہ تھوڑی سی اپنے الفاظ میں اگر میں کہہ دوں کہ یہ ایک ایڈوانس جمع کی قسم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال اگر ہم دیکھیں، نبی، ایک سادہ الفاظ میں بنائیں اس کی جمع اردو میں تو وہ بنے گی نبیوں، اور اگر ہم اس کی تھوڑی سی ایڈوانس بنا لیں تو یہ بن جائے گا انبیاء۔ اوپر والی اردو کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق جانیے۔ یہ جو ہم نے پہلی جمع سالم کے نیچے لسٹیں دیکھی ہیں، یعنی کتابوں اور نبیوں، اس پہ اگر ہم تھوڑا غور کریں تو واحد اسم جو کتاب ہے، اگر اس کی ہم نے ایک جمع بنائی ہے تو اس کے آخر میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہے۔ پہلا حرف ویسے کا ویسا رہا ہے، یعنی کتاب، آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طرح نبی، اس کے پہلے سارے کے سارے میں حرف صحیح سالم رہے ہیں اور آخر میں ہم نے واو اور نون کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی ایسی جمع جس کے پہلے الفاظ صحیح سالم رہیں انہیں اور آخر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو اسے ہم کہتے ہیں جمع سالم، یعنی پہلے الفاظ صحیح سالم رہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں جمع سالم۔ دوسری قسم ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر جو ہے، ان کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا آگے ہم جا کے دیکھیں گے۔ جمع سالم جو ہے، یہ پھر اگر میں اس کو دیکھ لوں پہلے، جمع سالم جو ہے یہ پھر 2 قسم کی ہو سکتی ہے۔ مثنیٰ میں ہم نے کہا تھا کہ مثنیٰ میں مذکر اور مؤنث دونوں اسماء کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جبکہ یہاں جمع میں مذکر اور مؤنث، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث دونوں کے بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ مذکر کے بنانے کا طریقہ اور ہے اور مؤنث کے بنانے کا طریقہ اور ہے۔ اگر میں جمع سالم اس کی بات کروں، اگر میں جمع سالم مذکر کی بات کروں تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد جو مذکر اسم ہمیں دیا گیا ہوگا اس کے آخری حرف پر ضمہ یعنی پیش دے کر واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اگر میں ایک مثال دیکھوں، ایک لفظ ہے صفات، اور یہ یاد رکھیے گا جمع سالم مذکر جو ہے جو اس طریقہ سے بنتی ہے، یعنی آخری حرف پر پیش دے کر اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ صرف واحد مذکر اسم جو صفات استعمال ہوئی ہیں، صفات کے لیے یہ والا طریقہ ہم اپنائیں گے۔ صفات کے لیے کیا طریقہ اپنائیں گے؟ یعنی کوئی بھی واحد مذکر اسم ہوگا، اس کے آخری حرف پر ضمہ یعنی پیش دے کر ہم واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیں گے، جس کے آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوگی تو یہ بن جائے گی جمع۔ ایک لفظ ہے جسے ہم صالح کہتے ہیں، اگر جمع سالم مذکر بنائیں تو یہ بن جائے گی صالحون،
اوپر والے قانون کو اگر ہم واضح کریں تو آخر میں لفظ جو ہے وہ ہا ہے، ہا پہ ہم نے پیش ڈالی اور واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا ہے، تو یہ بن گیا صالحون۔ جمع سالم جو ہے یہ صفات کی بنے گی، باقی اسماء جتنے بھی مذکر ہیں ان کی سب جمع سالم نہیں بنے گی، اس طریقہ سے وہ ساری کی ساری مکسر بنے گی۔ اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جمع دیکھا، جمع دو قسم کی ہو سکتی ہے، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع مکسر کو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھنا سٹارٹ کیا، جمع سالم کو کیا۔ جمع سالم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جمع سالم مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے مختلف ہے۔ ابھی تک ہم نے مذکر کو پڑھا اور مذکر کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی مذکر اسم جو ہوگا اگر اس کی ہم نے جمع بنانی ہے، جمع بنانے کے لیے اس کے آخری حرف پر پیش دے کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہ کہلاتی ہے جمع سالم مذکر۔ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، دین ہم دیکھیں گے کہ جمع سالم مؤنث کیسے بناتے ہیں۔ جمع سالم مذکر اسماء، یہ دیکھیں یہ صفات ہیں۔ مؤمن ایک لفظ ہے، مومن، جو کہ صفات ہے، صفت ہے، تو اس کی اگر میں جمع سالم مذکر جمع سالم بناؤں تو یہ میں کیسے بناؤں گا؟ میں بناؤں گا مؤمنون، یعنی آخری حرف جو نون ہے اس پہ پیش لگئی اور واو اور نون کا اضافہ کر دیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مؤمنون۔ آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی قرآن مجید میں، قد افلح المؤمنون، مؤمنون یہ جمع کا لفظ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے عابد، اس کے آخری حرف پر پیش اور واو نون کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا عابدون۔ اسی طرح ایک لفظ ہے صادق، اگر اس کے آخری حرف پر پیش لگا کے واو اور نون کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا صادقون۔ آگے اسی طرح قائم قائمون، صالح صالحون، ظالم ظالم ظالمون، خاشع خاشعون، تائب تائبون، مفسد مفسدون، مشرک مشرکون، منافق منافقون، فاسق فاسقون، کاذب کاذبون، جالس جالسون، صالح صالحون، صابر صابرون، حافظ حافظون، صائم صائمون، مصلح مصلحون، موحد موحدون۔ اس کی اگر آپ جواب دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھے ہوئے ان کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے۔ جمع یہ دیکھیں یہاں پہ ملیں گے، مومن مومنون، فاسق فاسقون، قائم قائمون، یہ سارے آپ دیکھ لیجئے۔ اگر وہاں سے اوپر میں کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب جو ہے ہم دیکھیں گے اس کی جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ۔ کوئی بھی جمع سالم مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے وہ اب جو ہے ہم دیکھیں گے۔ جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ، جین مؤنث کے آخر میں ہم نے کہا تھا کہ گول تا علامت ہوتی ہے، ان کی ہم جمع سالم مؤنث بنائیں گے جن اسماء کے آخر میں گول تا ہوتی ہے۔ باقی کو ہم نہیں پڑھ رہے، جن اسماء کے آخر میں گول تا ہوتی ہے ان کی جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے، ان مؤنث اسماء کے جمع بنانے کا کیا طریقہ، اسے ہم دیکھیں گے۔ جن مؤنث کے آخر میں گول تا آتی ہے ان اسماء کے گول تا ہٹا کر الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اس کی مؤنث۔ جیسے مسلمہ، اب گول تا ہٹا دیں، مسلم میم کے آگے الف لگا دیں اور تے زیر تی کا اضافہ لمبی تا کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا مسلمات۔ ایک لفظ ہے جنہ، اس کے آخر میں گول تا ہے، گول تا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا جنات۔ آخر میں آت کی آواز پیدا ہوگی، آخر میں آت کی آواز پیدا ہوگی، یعنی جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اسم ہوگا اس کے آخر میں گول تا ہوگی، گول تا کو ہٹا دیں گے، الف کا اضافہ کر کے لمبی تا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گی آت کی آواز۔ اسی سے ہم اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ آگے اگر اس کی مثالیں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ۔
مؤمنہ، اس کے آخر میں گولتا ہے، اب گولتا ہٹا دیں، مؤمنہ، نون پہ زبر آ گئی، آگے ہم نے الف اور تے کا، لمبی تے کا اضافہ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا مؤمنات۔ اسی طرح مشرکہ مشرکات، عابدہ عابدات، فاسقہ فاسقات، قانتہ قانتات، آیہ آیات، کالمہ کلمات، حجرہ حجرات، منافقہ منافقات، کافرہ کافرات، خالدہ خالدات، فاجرہ فاجرات، صائم صائمات، بینہ بینات، خطبہ خطبات، طالبہ طالبات۔ اگر اس کی میں جو ہے جواب دیکھوں تو یہ بن جائے گا صائم صائمات، کلمہ کلمات، طالبہ طالبات، آیا آیات، خطبہ خطبات، بینہ بینات، حجرہ حجرات۔ یعنی اب تک جو ہے ہم نے یہ والا سمجھا کہ ہم نے جمع کو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، اور جمع کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 سے زیادہ اسماء کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جمع عربی میں 2 قسم کی ہو سکتی ہے، وہ کون کون سی ہو سکتی ہے؟ جمع عربی میں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر۔ جمع سالم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی واحد اسم کو بناتے وقت اس کے پہلے حروف صحیح سالم رہیں اور آخر میں کوئی تبدیلی کر دے تو یہ بن جائے گی جمع سالم۔ جمع سالم کو ہی ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، اور اس کو نیچے جا کے ہم نے دیکھا تھا کہ جمع یہاں سے جمع شروع کی تھی، جمع سالم کو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، اور جمع سالم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 قسم کی ہو سکتی ہے، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ جمع سالم مذکر بنانے کا اور طریقہ ہے اور جمع سالم مؤنث بنانے کا اور طریقہ ہے۔ جمع سالم مذکر بنانے کے طریقے میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی اسم ہو، اس کے آخری حرف پر پیش لگا کے واو اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، نون زبر نا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتی ہے جمع سالم مذکر۔ ہم نے مثال دیکھی صالح، قائم، ان کو اگر ہم جمع سالم میں کنورٹ کریں تو یہ بن جائے گا قائمون صالحون۔ آخر میں اونا کی آواز جب پیدا ہوگی تو یہ بن جائے گی جمع سالم مذکر کی، واحد مذکر کی جمع سالم۔ اسی طرح ہم نے دوسرا کہا تھا کہ جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث کے آخری حرف پر ہم نے کہا تھا کہ گولتا ہوگی، گولتا کو ہٹا کے الف اور تے کا اضافہ کر دیں تو آخر میں جو آواز پیدا ہوگی وہ آد کی آواز پیدا ہوگی۔ جمع سالم مذکر کے آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوگی، جمع سالم مؤنث کے آخر میں آد کی آواز پیدا ہوگی۔ یہ ہمارا جمع سالم والا یہ والا حصہ ہمارا کور ہو چکا ہے۔ اب جو ہے ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے جمع مکسر، یعنی جمع مکسر کے بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ جمع مکسر اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں عربی ڈکشنری میں ہی دیکھنا پڑے گا۔ چند الفاظ جو ہیں، یہ اکثر جو الفاظ ہیں وہ ہمیں یاد ہی ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو ایسے بہت سے الفاظ ہوں گے جو آپ کو پہلے سے آلریڈی آتے ہوں گے۔ تو لہٰذا جمع سالم جمع مکسر کی تھوڑی سی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا۔ جمع مکسر یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں جمع کی 2 طرح کی ہوتی ہے، جمع سالم، جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح سالم موجود رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں جمع سالم، اور یہ جمع باقاعدہ ایک فارمولے کے تحت بنتی ہے جو ہم نے کہے تھے کہ آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے، آد کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جمع مکسر جمع کی وہ قسم ہے جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح سالم نہیں رہتا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ انبیاء، نبی، نبیوں اور انبیاء، نبی سے انبیاء بنا دیا، یعنی اس کے پہلے میں الف کا اضافہ کر دیا اور آخر میں الف کا اضافہ کر دیا، تو یہ یعنی توڑ کے ہم نے جو جمع بنائی اسے ہم کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم نے کہا تھا کہ جمع مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے مختلف ہے۔ مذکر کے لیے ہم نے کہا تھا ضمہ یعنی پہ دے کر واو اور نون کا اضافہ کر دیں، جیسے مسلم، مسلمون، کافر، کافرون۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ۔ جمع سالم مؤنث کے لیے جن مؤنث اسماء کے آخر میں ہم نے کہا تھا گولتا ہوتی ہے، ان اسماء کی گولتا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا کا لگا دی جائے تو جس سے اسم کے آخر میں آد کی آواز پیدا ہوگی، جیسے ہم نے کہا تھا مسلم، مسلمہ، مسلمات، جنہ، جنات۔ جمع مکسر کو ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے۔
اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے۔ جمع مکسر جمع تکسیر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کا علم لغت یعنی ڈکشنری سے یا عربی محاورے سے ہی ملتا ہے۔ یہ کچھ جمع ہیں جو ہمیں اکثر آتی ہیں، ان کا کوئی بنانے کا فارمولہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمیں عربی ڈکشنری سے ہی ملتی ہیں، لہٰذا ان کو عربی ڈکشنری سے ہم ڈھونڈیں گے۔ جیسے ایک لفظ ہے قلم، اس کی جمع مکسر جو بنے گی وہ بنے گی اقلام۔ ذکر اذکار، وقت اوقات، شعر اشعار، فعل افعال، ولد اولاد، مال اموال، شخص اشخاص، جبل جبال، بحر بحار، کلب کلاب، کریم کرام، شدید شداد، قلب قلوب، امر امور، باب ابواب، سبب اسباب، عمل اعمال، وزن اوزان، اسم اسماء، مز امراض، صوت اصوات، طف اطفال، عبد عباد، رجل رجال، طویل طوال، غلیظ غلاظ، شریف شراف، بیت بیوت، وجہ وجوہ، حد حدود، کتاب کتب، صحیفہ صحف، کافر کفار، خادم خدام، تاجر تجار، لسان السنہ، سوال اسئلہ، غریب غربا، شریک شرکا، نبی انبیاء، غنی اغنیاء، قاعدہ قواعد، عقیدہ عقائد، مسجد مساجد۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مذہب مذاہب، مریض مرضا، ذم ذنوب، رسول رسل، حمار حمر، فاجر فجار، طالب طلاب، قاری قراء، داؤ ادویہ دوا ادویہ، جواب اجوبہ، امیر امراء، شہید شہداء، ولی اولیاء، صدیق اصدقاء، فاحشہ فواحش، صحیفہ صحائف، مدرسہ مدارس، منظر مناظر، میت موتا۔ یہ جمع مکسر ہیں، ان کا سب کا بارے میں ہم نے کہا کسی کے آخر میں اونا کی آواز پیدا نہیں ہو رہی اور نہ ہی کسی کے آخر میں آت کی آواز پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا ان کے بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے، اور یہ طریقہ جو ہے ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہم جو ہے عربی ڈکشنری سے ہی دیکھیں گے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ چند ایک دیے گئے ہیں، اگر ہم ان کو بھی یاد کر لیں تو یہ جو ہے اکثر ان میں سے جو ہے وہ ہمیں آتے ہیں اور ہم اردو میں ہی پڑھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو ہم اپنے اردو زبان میں ہی استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو لہٰذا آج کے لیکچر کی تھوڑی سی سمری پیش کر دوں۔ ہم نے جمع کو سٹارٹ کیا تھا، جمع کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ دو قسم کی ہو سکتی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع مکسر کو پہلے ہم نے چھوڑ دیا تھا، جمع سالم پہ فوکس کیا تھا۔ جمع سالم کے بارے میں کہا تھا کہ ایسی الفاظ کی جمع ہوتی ہے جن کے پہلے حروف صحیح سالم رہتے ہیں اور آخر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جاتی ہے، تو وہ اسے ہم کہتے ہیں یہ جمع سالم ہیں۔ جمع سالم مذکر اور مؤنث دونوں کے بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ مذکر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے آخر میں پیش دے کے، آخری حرف پر پیش دے کے اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے صالحون، طائفون، کافرون، مؤمنون۔ اسی طرح ہم نے جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ کہا تھا کہ جن الفاظ کے، جن اسماء کے آخر میں گولتا آتی ہے ان کی گولتا ہٹا کے الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیا جائے تو آت کی آواز پیدا ہو کے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع سالم مؤنث ہے، جیسے مؤمنہ مؤمنات، جنہ جنات، کافرہ کافرات۔ اسی طرح ہم نے اور بھی الفاظ دیکھے تھے، پریکٹس کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جمع مکسر کو ہم پڑھیں گے۔ جمع مکسر کے بارے میں ہم نے کہا تھا اس کا بنانے کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، یہ ڈکشنری کے چند الفاظ ہیں، انہیں ہی اگر ہم دیکھ لیں، انہیں ہی ہم فوکس کر لیں، ان میں سے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، سمجھے ہوئے ہیں اپنی اردو زبان میں، ان کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو آج جو ہے ہم نے عدد والا ٹاپک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔